हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गुड वीटो की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और बहुत ही बढ़िया किस्म की अपडेट्स हैं। बढ़िया किस्म की इन दिस सेंस कि वही बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं, और वो उन्होंने खुद ही इस अपडेट में बोला है कि मैं ऑल टाइम्स बिग, बड़ा, हैवी हूँ इस दफ़ा। और मेरे ख्याल में वो गुस्से में भी हो गया है इन दिस सेंस कि इस साल जो मिस्टर ओलंपिया है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी अपने आप से इनको। लोगों को भी तो थी, मगर इसको अपने आप से थी, क्योंकि पिछले साल मसला इनके साथ ये हुआ था कि वीज़ा जो है ना वो इस बेचारे को नहीं मिल पाया, क्योंकि रशियन नेशनल थे उस वक़्त, और उस वजह से वीज़े का कुछ मसला था। फिर उसके बाद इन्होंने ब्राज़ील में शादी कर ली और पासपोर्ट बदला और पता नहीं और क्या किया, और उसके बाद हो गया। मगर मसला ये हुआ कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये देख सकते हैं, कुछ कंपटीशन की तस्वीरें हैं इनकी, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हैवी भी हैं। उस वक़्त भी ये नहीं है कि उस वक़्त जो कंपटीशन में इन्होंने इस साल compete किया था 2-3 कंपटीशंस में, उसमें कोई कमज़ोर नज़र आए थे। मगर यही है कि भाई जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि भाई गुड वीटो ने 5-6 किलो 10 किलो वज़न ज़्यादा किया तो हम डर जाएं और हम कुछ भी ना करें। वो भी एट द सेम टाइम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। इनका तो ये था कि भाई मैं ब्राज़ील में जो आर्नल्ड क्लासिक होगा उसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसमें तो नहीं कर पाए, तीसरे नंबर पे आए थे मेरे ख्याल में। वो तो ये सोच रहे थे कि बस वो तो जो ट्रॉफी है वो मेरे हाथ में ही है। बट इनको फिर रियलिटी चेक लोगों ने दिखा दिया कि भाई इतना आसान नहीं है। तुम चाहे अपने आप को जो भी समझो, शीशे में देखकर आपसे आगे भी बहुत लोग हैं, मगर आप ये देख सकते हैं कि वाकई में इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा मास गेन किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में इस बंदे के पास एक और चांस भी है। चलो इस साल ये तो मिस्टर ओलंपिया के लिए नहीं जा सकता, मगर इस साल के आखिर तक, 2024 के आखिर तक ये एक कंपटीशन करके उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं अगले साल 2025 के लिए। और 2025 के लिए क्वालिफाई करने के बाद ये भाई साहब 2025 में जो मुकाबला होगा उसके लिए और भी गेंस कर ले और अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर ले, ताकि ताकि ये बात दिखा सके लोगों को कि भाई मैंने जो 2 साल ज़ाया किए हैं या जो ख़त्म हुए हैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। क्योंकि इस साल जो बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया के लिए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं ना, वो तो ये जो फिजिक है इसको तो इजीली वो मतलब है कि पार कर लेंगे। ये फिजिक तो मेरे ख्याल में इमेच्योर टाइप बॉडी बिल्डर्स की अभी होने लगी है। इस साल जब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो इमेजिनेशन से बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप रिसेंटली जो ये अपडेट्स है डेरिक की, सैमसन की, आदि की, वो देखकर बंदा परेशान हो जाता है। निकवाकर बेचारे को बिल्कुल ही मतलब टॉप 5 से भी निकाल दिया। अगर निकवाकर जैसा बॉडी बिल्डर जो टॉप 3 में, बल्कि 2022 में वो ख्वाब देख रहा था मिस्टर ओलंपिया बनने के, तो अगर वो 2022 का जो ख्वाब देखने वाला था और जो टॉप कंटेंडर था वो इस साल टॉप 5 में भी नहीं आ रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि अगले साल 2025 में जो मुकाबला होगा उसमें कितने ज़्यादा ख़तरनाक बॉडी बिल्डर्स आएंगे। तो मेरे ख्याल में इसने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया कि इतने गेंस कर लिए। अब देखते हैं कि इनको ये मतलब है कि जितने भी गेंस हैं इनके आगे 2025 में ये ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं, शो में आकर ये दिखा पाते हैं या नहीं, क्योंकि वही मेन स्टेज होता है। उसके बाद बात करेंगे हम सी बम की। और सी बम ने मेरा ख्याल एक छोटा सा एक मजाकिया उड़ाया है, या वैसी वो मेंस फिजिक की तरफ पोजिंग करते हुए अपने आप को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ते हुए पोजिंग कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मगर उसका ढीला डाला होकर भी इतनी बढ़िया फिजिक नज़र आ रही है। और आप इनकी ये एक किस्म की फुल बॉडी फिजिक वो है, एक अपडेट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त इनको कंपैरिजन। सी बम ये एक BNN एक वो BBN वेबसाइट है, उसमें
انہوں نے ایک کمپیریزن دکھایا ہے. مجھے تو نہیں لگتا. دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن رومنڈینیو اور ان دونوں کی زمین آسمان کا فرق ہے. رومنڈینیو کو میرا خیال میں ویسلی ویسر کو چیسٹ دیکھ لیں, چیسٹ رومنڈینیو کے دیکھیں, شولڈرز دیکھ لیں, آرمز میں یہ کہہ سکتا ہوں فور آرمز میں تھوڑا بہت ان کو پکڑ لے گا, مگر میرا خیال میں چیسٹ جو سیکشن ہے نا, چیسٹ اور بیک اور پھر تائز جو آن دا ٹاپ ہو گئی, اس میں سی بم کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن بھی ہے میرے یار. آپ کو کچھ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈینری کرنا پڑے گا. اب میرا خیال میں ایکسٹرا آرڈینری یہی ہو سکتا ہے کہ سی بم کے پاؤں پڑ جائے کہ بھئی بس کرو خدا کے بندے آگے نکل جاؤ. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیشہ سے بس اسی سیٹ پہ بیٹھے رہو بادشاہوں کی طرح. بس امپروو کرو, جس طرح میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے خیال میں یہ اگلے سال بھی کمپیٹ کرے گا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے وہ جم شارک کے ساتھ ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے, اور جم شارک والے پاگل تو نہیں ہیں کہ اس کو حصہ بھی دیں, پارٹنرشپ بھی دے دیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایکسٹرا پیسے بھی اس کے اوپر لگائیں. اوبیسلی اس نے کہا ہوگا کہ بھئی میں اگلے سال بھی آؤں گا, تو اگلے سال لوگ ان کا انتظار کریں گے اور ویڈیوز بھی دیکھیں گے. تو جب یہ ہوگا سب کچھ تو پھر ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو مینس کلاسک فزیک ہے نا, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ رومنڈینو کی تو بات چل رہی ہے, اور برازیلین باڈی بلڈرز جو فینز ہیں وہ اوبیسلی چاہتے ہوں گے کہ رومنڈینو جیت جائے, مگر میرے خیال میں رومنڈینو کو صرف اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے, کیا نام ہے اپنا, ویسلی ویسر کے ساتھ. اگر یہ ویسلی ویسر, کیونکہ ویسلی ویسر ریسنٹلی اس کو 2 مرتبہ ہرا چکے ہیں, تو میرے خیال میں اگر اس مرتبہ بھی ویسلی ویسر نے ہرا دیا مسٹر اولمپیا میں, تو یہ بھی نک واکر کی طرح اپنے جو کیریئر ہے نا اس کو خدا حافظ ہی کہہ دیں, اور پھر میرا خیال میں کم بیک کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سی بم کے ساتھ اگر یہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے, یا لوگ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھئی سی بم کو یہ آئے گا اور سٹیج پہ تگڑا سا بہت ہی خطرناک قسم کا ٹف ٹائم دے گا, تو وہ تو بھول جاؤ, وہ تو یہ فزیک دیکھ لو, اس کو کون مقابلہ ہے. یہ تو میرا خیال میں اوپن جو باڈی بلڈرز ہیں ان کے مقابلے کی فزیک ہے. جو ٹاپ 5 میں آئیں گے نا ان کو کمپیئر کر لو باڈی بلڈرز کو, اور ان کی فزیک کمپیئر کرو گے تو میرے خیال میں بہت ہی کم مقابلہ وہ ہوگا, دونوں میں گیپ ہوگا کمپیریٹیولی. یہ اتنی اچھی فزیک انہوں نے ڈیولپ کی ہے. دوسرے کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں اپنے آپ کو پش نہیں کرتے ہوں گے, یا جو بھی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیچرلی یہ اتنا اچھا ہے, کیونکہ ریسنٹلی جن باڈی اگر یہ تو ابھی آئیں گے نا 2024 کا جو اولمپیا ہوگا, مگر یہ جو باڈی بلڈرز نے ریسنٹلی جو اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کیا ہے, وہ میرے خیال میں جینیٹک سے بھی آگے چلے گئے ہیں, مجھے جو لگتا ہے, کیونکہ ویک پوائنٹس کو انہوں نے خود بخود ورک آؤٹ اس پہ زیادہ کرنا شروع کر دیا, تو وہ ویک پوائنٹس بالکل ختم ہو گئے. لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اس باڈی بلڈر کا ویک پوائنٹ تھا. جس طرح ڈیرک ہو گیا, ہادی ہو گیا, ان کے ہادی کا بیک دیکھ لو وہ بہت زبردست ہو گیا, ڈیرک کی چیسٹ دیکھ لو, وہ کبھی ان کے ویک پوائنٹس ہوتے تھے, مگر اب جو انہوں نے کیا نا وہ کمال کیا ہے. میرے خیال میں یہ کمپیریزن جو یہ بی بی این والے دکھا رہے ہیں وہ وہی ہیں, بس ویسی تھوڑا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور برازیلین فینس جو ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اس کو بک اپ کرو اور اس کے پیچھے کھڑے رہو. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا خاص کچھ کر پائے گا رومنڈینیو. اگر ویسلی ویسر سے جیت جائے تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں اچیومنٹ ہوگی اس سال کی, ورنہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ لوگ کیا نظر بھی آ رہا ہے کہ ویسلی ویسر بھی ان کو پچاڑ کے رکھ دے گا. دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی میں وہ ان کو پچاڑ کے رکھتا ہے یا نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ویسلی ویسر جیت جائے گا. پھر اس کے بعد ہے بہروز تبانی کی, اور یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں کمال کا ہے. اس کی ویسٹ دیکھ لیں, ویسٹ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کلاسک باڈی بلڈرز نہیں ہوتے ان کی طرح بالکل پتلی قسم کی ایک ویسٹ ہے, اور آپ ان کے چیسٹ اور شولڈرز اور آرمز کمال ہی, مطلب ہے بہت ہی زبردست فزیک ہے ان کی. اور اس سال اس بندے نے کافی زیادہ کمپٹیشنز یہ جیت بھی چکا ہے 2-3 مرتبہ, اور بہت زیادہ میں رنرز اپ آیا ہے. سب سے بڑا جو کمپٹیشن یہ جیتا ہے وہ دبئی پرو شو ہے, جس میں ٹھیک ٹھاک پیسے بھی اس کو ملے ہیں, جو کہ کافی اچھی بات ہے.
اب مسئلہ ان کا یہی چل رہا ہے کہ 2-3 ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، ان کے آرمز اور شولڈرز دیکھ لے، اور یہ جو ان کے جو وہ کنڈیشن ہے نا، وہ میرا خیال میں ٹاپ 5 تو ایزیلی یہ بندہ لے سکتا ہے. ٹاپ 5 تو کہیں نہیں گیا ہوا ہے. میں یہ ہر کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، بلکہ میں جو باڈی بلڈنگ نہیں جانتے وہ بھی آپ کو ایزیلی بتا دیں گے کہ بھائی ٹاپ 5 تو اس بندے کا کہیں نہیں گیا ہے. مسئلہ ان کا جو سب سے بڑا چل رہا ہے نا، وہ ویزے کا ہے. ویزا دے نہیں رہے اس کو، ابھی تک نہیں دیا ہوا ہے. اور مجھے پتہ نہیں، عجیب سا ہے کہ یہ مسٹر اولمپیا کے جو آرگنائزر ہے وہ کیوں نہیں پش کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم اتنا بڑا ایونٹ آپ کے ادھر کر رہے ہیں اس ملک میں، تو ایٹ لیسٹ ان باڈی بلڈرز کو، یہ کوئی ایرا غیرہ باڈی بلڈر تو نہیں ہے، اتنی زیادہ کمپٹیشن کر چکا ہے، اتنا بڑا نام ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا کیا تھریٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو ویزا نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور یہ سپورٹس ہے، ایک سپورٹس ویزا تو میرے خیال میں ایزیلی مل جانا چاہیے، بٹ اس کو پش کر رہے ہیں. 3 سال سے یہ مس کر رہا ہے. میرے خیال میں مسٹر اولمپیا کے جو آرگنائزر ہے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ بھائی بس انف از انف، ہم کہیں اور جا کر کریں گے کمپٹیشن، کیونکہ ویزے نہیں دے رہے ہیں. ان کے بہت زیادہ فینز ہیں. یہ انڈیا میں کر سکتے ہیں، یورپ میں بھی کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، ایشیا میں جو ہے دبئی، سعودیہ، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں. میرے خیال میں وہ تو اگر اسٹیج کیا ہال نہیں بلکہ گراؤنڈ میں بھی کر لے وہ بھر جائیں گے. سو یہ انف از انف. اور میرے خیال میں اس سال اگر یہ اس طرح کے ویزوں میں مسئلہ کرتے، کیونکہ نیتن ڈیاش کا بھی کچھ ویزے کا مسئلہ چل رہا تھا، نیکزیلا کا بھی ویزے کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا، گڈ ویٹو کا بھی ویزے کا پہلے مسئلہ چل رہا تھا. تو بھئی اگر آپ سپورٹس مین کو بھی ویزا نہیں دیتے اور آپ ان پہ پولیٹیکل کچھ وہ لگا دیتے ہیں، تو پھر تو یہ تو بہت زیادتی ہے میرے خیال میں. اینی ہاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو ڈیفینیٹلی ویزا ملنا چاہیے، اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں مسٹر اولمپیا کے سٹیج پہ. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. گڈ بائے.